الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ بچوں کا ذہن ایک سادے اور شفاف کاغذ کے مانند ہوتا ہے۔ سادے کاغذ پر ہونے والی خوبصورت خطاطی کی اگر دل و جان سے حفاظت کی جائے تو برسوں بعد بھی اس پر اٹھنے والی نظر بنا تعریف کیے نہیں لوٹتی۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور ہم پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں، کیونکہ والدین اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں ان میں بہترین چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ یہی بچے علم دین سے مالا مال ہو کر معاشرے میں سدھار لا سکتے ہیں، وطن کے معمار بن سکتے ہیں، ہماری دنیاوی و اخروی کل کا سہارا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری آخرت بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو دینی و دنیاوی متوازن تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم کی بنیاد 2012 عیسوی میں رکھی، جو کہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دعوت اسلامی ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے دارالمدینہ قائم کر رہی ہے۔ انشاءاللہ عن قریب دارالمدینہ اپنی مزید رہنمائیوں کے ساتھ اور پوری آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ دارالمدینہ کا ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے اللہ کی رحمت سے، جس میں پری پرائمری یعنی مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک سارے کے سارے درجے انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو پڑھا دے گی۔ علم ایک روشنی ہے جو تاریخ راہوں میں درست سمت کی جانب رہبر و رہنما ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا، جنہوں نے علم و عرفان کے وہ دریا بہائے کہ انسانی عقل بھی حیران و خیرہ رہ گئی۔ حق و باطل کے مارکہ میں امتیاز کے لیے بہترین پیمانہ علم ہی ہے۔ علم ایک دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ علم ہی کی بدولت آج انسان نے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی تہوں کو مسخر کر لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اہل علم کی قدر و منزلت کو بڑے ہی آسان انداز میں بیان کیا۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ علم کی انہی تابانیوں و ذوفشانیوں سے مستفید ہونے اور جدید دور کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر کامیاب زندگی اور بہتر آخرت کو پانے کی لگن کا عظیم جذبہ لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے مدنی منوں و مدنی منیوں کے لیے دارالمدینہ کے نام سے ایک شعبے کی بنیاد رکھی، جس میں طلبہ کو جدید دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم دین سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ 25 صفر المظفر 1432 سینہ ہجری کو اس شعبے کی بنیاد رکھی گئی۔ الحمدللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے یہ شعبہ بتدریج دن 11ویں رات 12ویں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب علم دوست انتظامیہ مجلس، مخلص اساتذہ اور شوق علم کے دھنی طلبہ کی محنت کا ثمر ہے۔ علم کی وسعتوں کو پانے کے لیے دارالمدینہ کا نیا پروجیکٹ پری نرسری اور نرسری دارالمدینہ این اسلامک اسکول سسٹم اپنے بچوں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے دارالمدینہ میں داخل کروائیے۔ یاد رہے دارالمدینہ میں مفت تعلیم دی جاتی۔ ایک طرف دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو والدین کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کی بنیادی طور پر تربیت کرنی ہے، انہیں کیا کیا ہم نے علم دینا ہے، ان کی پرورش کس طرح کرنی ہے۔ اور اس میں دارالمدینہ کا ایک ادارہ ایسا قائم کیا گیا جو علمی حوالے سے آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ ایمان کے تحفظ سے لے کر اخلاقیات کے تحفظ اور اخلاقیات کے تحفظ سے لے کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، یہ ہے پورا دارالمدینہ کا کلچر۔
کوئی ماں باپ یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ جائے، مطلب یہ ممکن نہیں ہے بظاہر کہ ماں باپ یہ چاہیں کہ ہمارا بچہ بگڑے گا. ماں باپ ہمیشہ اپنے بچے کا بھلا ہی سوچتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ علم دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بچے کا بھلا کاہے میں ہے، اس کا علم بھی کم ہے. بچے کا بھلا سوچتے ہیں تو پھر آخر وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو رشوت کے لین دین میں مبتلا کر دیتا ہے؟ یہ سے والدین ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا. وہ کون باپ ہے جو گھر پر آنے والے کے لیے بچے کو کہہ دیتا کہ بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بگڑے، مگر یہ کون کر رہا ہے؟ جھوٹ بولنے کی تربیت ہے یا نہیں ہے؟ ماں اس طرح کی 10 باتیں بچوں کو سکھاتی ہے، باپ اس طرح کی 10 چالاکیاں بچوں کو سکھاتا ہے. نہیں چاہتے کہ میرا بچہ بگڑے، مگر اس سے بچہ بگڑ رہا ہے. بچے کی جو ذہنی تربیت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کا ادراک اور اس کا احساس نہیں ہوتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تمام کے تمام والدین اس عالم میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں، نہیں. اچھی سوچ رکھنے والے، اچھا ذہن رکھنے والے، مدری ذہن رکھنے والے والدین کی کمی اتنی نہیں ہے. اگر بالکل ہی نہ ہوتے تو آخر یہ بچے قرآن کے حافظ کیوں بن رہے ہیں؟ آخر بچے دینی اداروں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آخر بچے ایسی تعلیمی ادارے کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں جس میں ان کی اخلاقی اور دینی تربیت ہوتی ہے؟ یقیناً یہ والدین کی مثبت سوچ ہی کی ایک صورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں داخل کروا دے جہاں ان کی دینی تربیت ہو، قطع نظر اس سے کہ یہ اس سے اتنا پیسہ کمائے گا کہ جس سے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تو بنے لیکن اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنے. لیکن کتنے کروڑوں بچے کون سے اس طرح کے ماحول میں پرورش پاتے؟ بہت تھوڑے. یہ تھوڑے نہیں رہنے چاہیے، یہ بڑھنے چاہیے. یہ جتنے بڑھیں گے اتنے معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ایک طرف دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو والدین کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کی بنیادی طور پر تربیت کرنی ہے، انہیں کیا کیا ہم نے علم دینا ہے، ان کی پرورش کس طرح کرنی ہے. دعوت اسلامی کے تحت قائم ہونے والے شعبے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم کی پہلی پری پرائمری شاخ الہلال کیمپس میں باقاعدہ درجوں کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے. دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے آغاز کا پہلا دن ہے اور اس کے تعلیمی سال کے آغاز کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل آج مدنی منع اور مدنی منیاں پہلی مرتبہ دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم میں تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل اس دن کو ہم نے یوم دعا کے طور پر منایا ہے اور شہزادہ امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل دعا فرمائیں گے. ہم لوگ ان کی پرورش کے لیے پریشان تھے کہ ان کو دینی تعلیم کس طرح دی جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ ایک ہمارے لیے بہت مشکل، اس پرفتن دور میں بہت مشکل تھا، وہ اس کو حل کیا ہے. الحمدللہ میرے 3 بچوں کا داخلہ ہوا ہے اور دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے اس وجہ سے میں نے دارالمدینہ میں تینوں بچوں کو داخلہ کروایا ہے. میں کوئی ایسا اسکول یا ایسا کوئی مدرسہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں دین اور دنیا کی دونوں تعلیمات ساتھ لے کے چلی جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ دارالمدینہ کی شکل میں موقع میں فراہم کیا. دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم انشاءاللہ عز و جل شرعی تقاضوں کے مطابق دی جائے گی. اس کی برکت سے مدنی ماحول ہمیں ہمارے گھروں تک اور پہنچے گا. ہمارے پیر مرشد ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فیضان مدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی دین کے لیے بہت بہترین کام کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ان ننھے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے اذہان ایک زرخیز مگر خالی زمین کی مانند ہے. آئیے ان خالی اذہان میں علم دین کے ایسے گلابوں کی کاشت کریں کہ جن کی خوشبوؤں سے بزم جہاں مہک اٹھے.
آئیے ان گلابوں کی آبیاری اسلامی تربیت اور علم دنیا کے ایسے صاف و شفاف پانی سے کریں کہ جس کی چمک زمانے سے جہالت کی گرد و غبار کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ بنے۔ انہی مقاصد کے تحت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے دارالمدینہ کا آغاز کیا ہے، جس میں لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یاد رہے دارالمدینہ کے لیے آپ جو ڈونیشن دیں، مثلا زکوٰۃ، عطیات، صدقات وغیرہ، تو بریکٹس میں دارالمدینہ لکھنا نہ بھولیں۔ اس کے بعد اپنا مکمل نام دی گئی رقم کے ساتھ زکوٰۃ یا صدقہ یا عطیہ جو آپ نے دیا وہ لکھنا نہ بھولیں۔ شہر کا نام بذریعہ SMS اس نمبر پر سینڈ کر دیں 0312825125 برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ۔ بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03885141100026 برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ برائے صدقات نافلہ بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 0388845131000263 برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ دارالمدینہ اسلامک اسکولز کی تفصیل۔ باب المدینہ کراچی میں موجودہ دارالمدینہ اسلامک اسکول الہلال سوسائٹی کے علاوہ مزید 5 دارالمدینہ اسلامک اسکول گلشن اقبال، اورنگی ٹاؤن، کورنگی گارڈن، ملیر، مرکز الاولیاء لاہور میں موجودہ ٹاؤن شپ اسکیم کے ساتھ ساتھ مزید 3 دارالمدینہ اسلامک اسکول عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔